أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات اللهم صل على محمد. فضائل زیارت امام حسین اور زائر امام حسین مسلسل 3 دنوں سے آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ فقط اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے. توجہات ہیں آپ سب کی. زیارت امام حسین ایک اہم موضوع ہے، اور اگر جملہ آپ لوگوں کے دل میں بیٹھے تو قدر کیجئے گا. پورا دین مبین زیارت حسین کے اندر ہے. پورا دین مبین. نبوت چاہیے زیارت حسین کے اندر، توحید چاہیے زیارت حسین کے اندر، امامت چاہیے زیارت حسین کے اندر، نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ چاہیے زیارت حسین کے اندر، اخلاق اہل بیت دیکھنا ہے زیارت حسین پر، آداب اہل بیت دیکھنا ہے زیارت حسین پر، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں زیارت حسین پر، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں زیارت حسین پر. ساری شریعت سمٹی ہوئی ہے زیارت حسین ابن علی کے اندر. ہے توجہات؟ اگر میرے ساتھ ہیں، کیونکہ آج 14 سفر ہے اور چند دن ہیں 40 کے اندر، تو میں زیارت 40 کے بارے میں چند جملے اگر آپ لوگ اجازت دیں، اور پریشان مت ہوئیے گا. دیکھیے یہ موضوعات ضروری ہیں ممبروں سے پڑھے جائیں. نعرہ تکبیر!
اللہ اکبر یا رسول اللہ علل الشرائع کے اندر اگر میرا ساتھ دے اور روایت پہنچ جائے تو دعا دیجئے گا، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، اور یقین جانیں امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے، سارے کلاموں کا۔ یہ سرکار سید الشہداء مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو ایک اصحاب کا جم غفیر جو چاہنے والے تھے، جن کے دل میں تھوڑی سی انسانیت تھی، وہ آئے فرزند رسول اور آ کے کہا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، ہمیں کوئی نصیحت، کوئی موعظہ، کوئی ہماری تربیت کے لیے چند جملے۔ تو دیکھیں سرکار سید الشہداء کے اب جملوں کی قدر کیجیے گا خدا را، اگر ہو سکے علل الشرائع میں شیخ صدوق نے روایت کو نقل کیا، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس روایت کو یاد کیجیے۔ سرکار سید الشہداء نے کہا کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَمَّا سِوَاهُ۔ سرکار سید الشہداء نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو خدا نے اپنے بندوں کو خلق نہیں کیا۔ عرفان بھائی اگر توجہ کریں، دیکھیں ہماری خلقت بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے، ہم بھی صبح صبح نکلیں آفس جائیں اور جا کے رات کو واپس آ جائیں تو بھئی بھیڑ بکریاں بھی صبح صبح نکلتی ہیں، فرق نہیں رہے گا کوئی بھی۔ اب سرکار سے کہا ما خلق اللہ العباد، خدا نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ الا لیعرفوا، یہ خدا کے بندے خدا کو پہچان لیں۔ جو بندے ہیں یہ خدا کی معرفت حاصل کریں، مقصد خلقت یہ ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ، جب پہچان لیں گے تو عبدو، پھر خدا کی عبادت کریں گے۔ بھئی بغیر معرفت کے جتنے سجدے کرنے ہیں کر لیجئے، معرفت کے بعد سجدے میں لطف آئے گا۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب پہچان لیتے ہیں تو پھر عبادت کرتے ہیں۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ، جب یہ خدا کے بندے خدا کی عبادت کرتے ہیں، استغنوا بعبادتہ عما سوا، خدا کی عبادت کر کے خدا کے غیر سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بندہ صرف اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی زبان مبارک کی جملے ہے، توجہ، جو خدا کی عبادت کرے صرف خدا کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر ادھر ادھر دروں پہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ابھی جملہ سنیے، اب ان میں سے جو یہ روایت سن رہے تھے، تھا کوئی ہمارے عرفان بھائی کی طرح مولائی، پکا مولائی، اس نے آگے بڑھ کے کہا یا ابن رسول اللہ۔ اب دیکھیں سنیے خدا را، معرفت کا معیار ہر ایک کا برابر نہیں ہوتا ہے، توجہ۔ ابھی میں یہاں فضائل پڑھنا شروع کروں اگر تو ہو سکتا ہے کچھ حضرات کہتے ہیں قبلہ یہ کیا پڑھ دیا، اور کچھ اسی پہ نعرے لگا رہے ہیں، نہیں کر رہتا، کیونکہ معرفت کے درجات ہیں، آج کل کے دور میں بھی ہے۔ یہ جو تھے انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے ما ہی معرفت اللہ، اے فرزند رسول، اے جگر گوشہ رسول، یہ فرمائیے کہ یہ معرفت پروردگار ہے کیا؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کون ہے؟ ہم تو خاکی، وہ نور مطلق، کیسے سمجھ آئے وہ
کہ جو دکھائی نہیں دیتا؟ کیسے سمجھ آئے وہ کہ جو احساس میں نہیں آتا ہے؟ کیسے سمجھ آئے وہ کہ جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے پھر بھی سمجھ نہیں آتا؟ اب خدا کی قسم سرکار سید الشہداء کی زبان مبارک کے جملے ہیں. جانتے ہیں کیا کہا سرکار سید الشہداء نے؟ کہا معرفت اہل کل زمان امامہم معرفت اللہ. دیکھو ہر زمانے والے اس زمانے کے امام کو پہچان لیں. ہر زمانے والے اس زمانے کے امام کو پہچان لیں. یہ معرفت امام معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. محمد و آل محمد. ہر زمانے والے اس زمانے کے امام کو پہچان لیں. توجہات ہیں آپ سب کی؟ نہیں شاید پریشان ہو گئے. ہر زمانے والے اس زمانے کے امام کو پہچان لیں. یہ امام کی معرفت کیا ہے بتائیے؟ اللہ کی معرفت ہے. امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. جو بزرگ حضرات شاید میری گفتگو سے سو چکے ہیں اب تھوڑا سا بیدار ہو کے میرا سوال ہے آپ سب سے، یہ حقیر کا سوال ہے. یہ بتائیے کہ نبی میں عرفان بھائی اور امام میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں سارے شیعہ بیٹھے ہیں. نبی اور امام میں فرق کیا ہے؟ اگر پہنچ گیا یہ آج کا مطلب، اصول کافی کتاب حجت سے اب جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ہیں نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ یہ میں نے کافی جگہ کراچی میں بیان کیا، آپ لوگ بھی سن لیجئے. میرا موضوع نہیں، میں موضوع سے متصل ہو رہا ہوں دو جملوں کے ساتھ. نبی کا کام ہوتا ہے شریعت لے کر آنا. نبی اچھا اب اس میں بھی کیٹیگریز ہیں انبیاء کے اندر بھی. بعض نبی یہ ہوتے ہیں کہ فقط وہ اپنی ذات کے لیے نبی ہوتے ہیں، خدا نے ان کے اوپر احکام نازل کر دیے وہ خود عمل کریں، آگے کنوے کرنا ان کا کام نہیں ہوتا. نہیں کر رہے توجہ. نبی کے بعد دوسرا مرحلہ ہے رسول کا. رسول کا انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو میسنجر. نہیں کر رہے توجہ. خدا نے شریعت دی، آگے کنوے بھی کرو کہ بھئی یہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تم بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہو. توجہات ہیں؟ دیکھیں بہت قیمتی جملے یہ آج کی تقریر کی آخری تقریر ہے یہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نبی اور رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام یہ ہے کہ خدا نے جو بزرگ حضرات ہیں میرا ساتھ دیں گے، خدا نے جو شریعت دی اس شریعت کو لا کے میپ نقشے کو لا کے دکھانا کہ دیکھو اے بندو تم نے اس طرح چلنا ہے. یہ طہارت، یہ نجاست، یہ حلال، یہ حرام، یہ مباح، یہ مکروہ. حج اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، خمس اس طرح دینا ہے. نبی کا کام ہوتا ہے، رسول کا کام فقط، اب عربی اصطلاح سنیے، اراءۃ الطریق، آ کے آپ کو راستہ دکھا دے. نہیں کر رہے توجہ. نبی اور رسول کا کام یہ ہے کہ آپ کو آ کر صرف راستہ دکھا دے کہ دیکھو یہ نقشہ ہے میاں، سولجر بازار تک جانے کا نقشہ لو، خود ہی گاڑی میں بیٹھو اور خود چلے جاؤ. یہ نبی کا کام ہے. یہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام کا کام ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا. ماشاءاللہ.
دیکھیں یہ بہت اہم مسائل ہے. نہیں آپ بزرگ حضرات پہنچ گئے. اب ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ابھی پریشان ہو گئے میری گفتگو سے کہ بھئی نبی کا کام فقط راستہ دکھانا ہوتا ہے, یہ راستہ لیجئے چلے جائیے. امام کا کام ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر, نہیں جملے کی قدر کیجیے گا, ہاتھ پکڑ کر دروازے جنت تک لے جائے, اسے امام کہتے ہیں. اسی لیے تاریخ میں کسی کا جملہ نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو پہلی رات قبر میں آؤں گا سوائے علی ابن ابی طالب. اللہم صلی اللہ علیہ بھئی پانی دے دیجئے. صلی اللہ علیہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ. ابھی جو یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ بزرگوں سے نہیں, آپ حضرات دعا کیجئے گا میرے لیے. یہ اصول کافی پڑھ رہا ہوں میں, اصول کافی شیخ یعقوب کلینی باب حجت کی شروع کی روایت ہے, اور جن کے پاس اردو میں PDF ہے وہ جا کے پڑھیے گا اس کو. یہ ذمہ داری ہے آپ کی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اپنا خون جگر لے کے پڑھتے ہیں, ایسی آ کے نہیں بیٹھتے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے, تھوڑا ہوم ورک آپ بھی کیا کریں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خاتم الانبیاء تو نبی ہیں اور کائنات میں افضل ترین بشر محمد مصطفیٰ ہیں. نبی کے بعد افضل ترین بشر علی ابن ابی طالب ہے. حدیث ہے علی خیر البشر, علی بہترین بشر ہے. من رضی فقد شکر, جو اس بات سے راضی ہو جائے وہ شکر ادا کرے. ومن ابا فقد کفر, جو انکار کرے اس نے کفر کیا. محمد اگر گفتگو پہنچ جائے, اب میں تھوڑا سا واضح ہو جائے. خاتم الانبیاء تو نبی ہیں, اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اراءۃ الطریق, راہ دکھانا. امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے در جنت تک لے جانا. ایسا ہی ہے, ہاتھ پکڑ کر در جنت تک لے جانا. اگر پہنچ گیا, اب سنیے اصول کافی کی روایت. اصول کافی میں ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا, خدا نے ابراہیم کو سب سے پہلے اپنا نبی بنایا. اتخذ ابراہیم نبیا, کیا بنایا؟ نبی بنایا. ثم اتخذ رسولا, نبی کے بعد رسول بنایا. آگے کنوے کرو پیغامات کو, ہمارے اپنی قوم کو بتاؤ. رسول کے بعد ثم اتخذ خلیلا, اپنا خلیل بنایا. پہلے نبوت, پھر رسالت, پھر خلیلیت. جب یہ تینوں بڑے عہدے مل گئے تو اب خدا نے جو سب سے بڑا عہدہ تھا قرآن کے اندر کا, انی جاعلک للناس اماما, نہیں کر رہا توجہ, ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. یعنی کہ ابراہیم نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, اور امام بھی تھے. ابراہیم نے جب امامت کے مرتبے کو دیکھا, اتنا عظیم مرتبہ, جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ بار الہ ومن ذریتی, کیا میری ذریت سے کیا کوئی امام ہوگا؟ اب خدا کی قسم قرآن پڑھیے جا کے, خدا نے کہا میرا یہ جو امامت کا عہدہ ہے نا, یہ لا تنالوا عہدی الظالمین, ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا.
یعنی جملہ اگر میں کوئی یعنی کوئی تھا شاید، ابراہیم خواہش کر رہے ہیں، خدا نے فوراً ایگری نہیں کیا، کیا کہا کہ ظالمین کو ابراہیم کی نسل سے خاتم الانبیاء ہے، لیکن شاید کوئی ایک تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے خدا نے کیا کہا کہ میرا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا، یہ ابراہیم ہے جو آرزو کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں میری نسل میں کوئی امام آ جائے، اور یہ علی ابن ابی طالب ہے، پہلا بھی امام آخری بھی امام، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ پہلا بھی امام، بیٹا نبی امام سمجھ آ گیا؟ اچھا پریشان نہیں ہونا۔ خاتم الانبیاء کے پاس چاروں عہدے ہیں، نبوت، رسالت، حبیبیت اور امامت۔ اچھا امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب جملے کی قدر کرنا۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ در جنت تک پہنچا دینا۔ اسی لیے تو غدیر خم کے میدان میں ہاتھوں میں ہاتھوں کو لے کے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان حاجیوں کو یہی تو کام ہے امام کا، اسی دنیا میں جنت دکھا دی تھی۔ اگر جنت کی تمنا رکھتے ہو علی کے دامن کو تھام لو۔ نہیں میں نے شاید یہ کراچی میں ابھی کوئٹہ میں بھی تھا، وہاں پر بھی ہر جگہ یہ روایت پڑھی، اور یقین جانیے یہ روایت یہ عجیب، میں جب بھی پڑھتا ہوں یقین مانے عقل دنگ ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو معراج سناؤں گا، لیکن 2-3 گھنٹے آپ کو سننا ہوگا۔ پھر ایک روایت صرف سنیے، میں ہر جگہ پڑھ رہا ہوں، تبرکن تیمنن۔ وہ حضرات کہ جو اس دنیا میں یہ گمان کرتے ہیں کہ در علی کو چھوڑ کر ہمیں نجات مل جائے گی، حسین کو چھوڑ کر شاید بچت ہو جائے گی ہماری۔ خاتم الانبیاء جب معراج پر گئے ہیں، معراج پر، اب القطرہ میں آیت اللہ احمد مستنبط نے نقل کیا، بحار الانوار 110 جلدے علامہ مجلسی نے باب مناقب امیر عالم کے اندر نقل کیا، ارشاد القلوب میں دیلمی نے نقل کیا، انوار المواہب میں آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نے نقل کیا۔ ایک نہیں جتنی مناقبی کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا، اسرار المعراج میں نقل کیا، مشارق انوار الیقین میں حافظ رجب برسی نے نقل کیا، جتنی مناقبی کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا کہ خاتم الانبیاء کہتے ہیں کہ جب میں معراج پر، کون ہے خاتم الانبیاء؟ اب یہ رتبہ فقط خاص ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، کیا کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین وادنا، میں اتنا قریب گیا رب کے کہ ایک کمان یا 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا، فقط خاص ہے یہ رتبہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو بھی نہ ملا۔ نہیں سمجھا بھائی، میں نے کیا کہا کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے در جنت تک پہنچا دینا۔ تو میاں ابراہیم بھی امام ہے، رسول اللہ بھی امام ہے، نہیں کر رہے توجہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ابراہیم فقط اپنی امت کے امام ہے، محمد مصطفیٰ ساری امتوں کے امام ہیں۔ اور
اللہم صل علی محمد وآل محمد. ساری امتوں کے امام، حبوط آدم سے لے کر قیامت تک جو آئے گا، جس قبیلے کا ہوگا، امامت کو قبول نہیں کیا. دیکھیے قبر کے اندر آپ اور ہم جب جائیں گے، جب ہماری روح بدن سے نکل جائے گی، توجہات ہیں سائیں؟ پریشان تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ تو قبر میں جیسے ہی آپ گئے، آئیں گے منکر اور نکیر. اب جس نے ساری زندگی علی علی کیا ہو، تو علی نے کہا میں یمت یرنی، جو کوئی مرے مجھے دیکھے گا، میرا چاہنے والا. اب اگر علی کی محبت نے مرا ہو تو بردن و سلامہ، قبر ٹھنڈی ہوگی، گلزار ہوگی، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے. قبر میں منکر اور نکیر آ کے جو سوالات کرتے ہیں، ABCD کے بچے کو ہی پتہ ہے. یہ تو اسلامیات کی کتاب میں کیا سوال کرتے ہیں؟ من ربک، تیرا. یہ سارے مسلمان ہیں نا؟ آواز باہر جا رہی ہے میری؟ ہاں، کوئی FIR تو نہیں کٹائے گا. من ربک، رب کون ہے؟ ابن میاں نے کہہ دیا، مولانا نے، اللہ تبارک و تعالی. ساری زندگی یا اللہ مدد کہتا رہا میں. قبر میں بھی اس تصور کے ساتھ ملا جی نے قبر میں بھی کہا کہ بھئی یا اللہ کہا پوری زندگی میں نے. تو یہ منکر اور نکیر کہیں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اس نے کہہ دیا ملا ہے نا، ملا اللہ اور نبی سے آگے نہیں بڑھتا. یہ کہہ دیا بھئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو فرشتے پھر تیسرا سوال کریں گے، من امام، تیرا امام کون ہے؟ اگر خدا کی قسم ہلکی سی بھی لکنت آئی تو نہ نبوت قبول ہوگی نہ ربوبیت قبول ہوگی. نبی اللہم صل علی محمد. بھئی وہ جو باہر سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں، میں آج چلا جاؤں گا، نجف سے آپ کا مہمان ہوں، اگر اندر آ جائیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. آئیے بسم اللہ. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں جو بالکل نیچے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. اللہم صل علی محمد. خدا سلام، بہت شکریہ، خدا سلامت رکھے. ہیں اگر امامت پہ زبان میں لکنت بھی آئی تو نہ نبوت قبول نہ ربوبیت قبول. بدبخت، ہم نے بھیجا تھا علی کے لیے، تو فقط اللہ پر واپس آیا. اب خاتم الانبیاء، پریشان تو نہیں ہوگا جملے کوئی؟ ہاں، میں یہ فضائل میرا موضوع نہیں، میں بھی آ رہا ہوں اور آج تھوڑا دیر سے ہی اتروں گا میں آرام سے. بزرگ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. خاتم الانبیاء میں نے 4 کتابوں کے حوالے دی. جب گئے معراج پر، اب روایت ہے عجیب روایت، میں ہر جگہ پڑھ رہا ہوں، یقین جانے 2 سال سے یہ، اور یہ حق ہے منبر کا کہ یہ روایت پڑھی جائے اور ہر خطیب پڑھے. خاتم الانبیاء فرماتے ہیں اِنَّا حَلْقَتَ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء علی صفائح الذهب تنت وقالت فی تنینتها علی 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 علی. خاتم الانبیاء کہتے ہیں جنت کے جو دروازہ ہے، اس دروازے کی کنڈی نہیں، آج سنیے، اس طرح آپ نے نہیں سنا، کیفیت کو سنیے. اس دروازے کی کنڈی سرخ یاقوت کی ہے، یاقوتۃ حمراء. وہ جو کنڈی ہے وہ سرخ یاقوت کی ہے. اس کے جو در ہیں، وہ در سونے کے ہیں،
جب بھی یہ کنڈی در پہ لگتی ہے تو آواز آتی ہے علی 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 علی، دروازے جنت کی کنڈی سے۔ اچھا بتائیے، کنڈی جو لگ رہی ہے، آواز آ رہی ہے علی علی علی۔ شیخ صدوق اور شیخ مفید نے لکھا تشریح میں، اب ہے نا آج کل بڑے مسائل ہیں، اب پہلے ہم کو دوسروں کو جواب دینے ہوتے تھے، آج اپنوں کو جواب دینے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے مجتہدین نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہمارے فقہا نے کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے لکھا، کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ جنت کے دروازے کی کنڈی، علی 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 کی آواز آ رہی ہے۔ تو لکھا انہوں نے، کیا لکھا؟ مثال میں سمجھا ہے، کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کے گھر پر کوئی آئے تو گھر کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، عرفان بھائی میٹرو چینل والے، صحیح ہے؟ ابھی آپ ہمارے سلجھر بتا دیجیے تو حسن شاکری کا بورڈ لگا ہوگا، یہ بورڈ جس پر نام لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ گھر کا مالک حسن شاکری ہے۔ جنت کے دروازے کی کنڈی علی علی کر کے بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا دشمن علی غلطی سے وہاں پہنچ نہیں جائے تو یہ کنڈی بتائے گی میاں جنت کا مالک علی بن ابی طالب ہے۔ ماشاءاللہ، جنت کا مالک علی بن ابی طالب ہے۔ علی کے در کو چھوڑو گے، وہاں پہنچ بھی گئے تو علی علی تمہیں تڑپائے گا، جلائے گا۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی۔ عزیزان گرامی، اب چھٹے امام کے پاس ابن ابی یعفور آئے، خدا را سنیے، یہ بہت اہم مطالب ہیں یہ، اور آ کے کہا یہ ابن رسول اللہ، اے جگر گوشہ رسول خدا، یہ بتائیے کہ امام حی ہے نا، وقت کے امام، امام صادق کا، یہ بتائیے کہ آپ کی زیارت افضل ہے یا آپ کے جد حسین کی زیارت افضل ہے؟ ہائے ہائے، نتیجہ لینا آپ کا کام ہے۔ آپ کی زیارت، آپ امام حی، آپ زندہ امام وقت کے۔ چھٹے امام نے مسکرا کے کہا بل جدی، مجھ سے زیادہ فضیلت میرے مظلوم جد حسین کی زیارت کی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی چھٹے امام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس بھی زمانے کا کوئی بھی امام ہو، فضیلت زیارت کی ہمیشہ حسین ہی کی رہے گی، کیونکہ ہم بھی جس کی زیارت پر جائیں اسے حسین بن علی کہتے ہیں۔ دیکھیے اب بہت اطمینان سے سنیے گا، آپ نے جس طرح سماعت فرمایا، خدا شاد و آباد رکھے۔ یہ روایتیں ہمارے پاکستان کا مزاج نہیں ہے توجہات آپ کی، لیکن ہم نجفی مزاج ہے، تو کوشش یہ ہے کہ ان روایات کو پڑھا جائے۔ یہ تہذیب عزا بھی ہے، تہذیب منبر بھی ہے۔ جو پیچھے گیٹ پر تشریف فرمائے مجھے دیکھتے رہیے، علی ابن محمد، پانچویں امام اور چھٹے امام کے اصحاب میں سے۔
یہ کہتا ہے کامل الزیارات کے اندر روایت ہے، کامل الزیارات اس کتاب ہے ابن قولوی ہے قمی کی. ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ اس کتاب کی ساری روایتیں صحیح ہیں، الف سے لے کر یہ تک ہے. توجہات. اب اگر کسی کو اس کتاب پہ بھی پریشانی ہو تو پھر میرے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے اس کا ہے، اس کے لیے پھر آپ لوگ عرفان بھائی کی طرف رجوع کیجئے گا. یہ علی ابن محمد کہتے ہیں کہ میری زندگی کا دستور تھا کہ میں ہر شب جمعہ یا ہر شب ہفتہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا. یہ یقین جانے میری پوری جو 4 تقاریر ہیں اس کا خلاصہ یہ روایت ہے. حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حوالہ بھی اس لیے دیا کہ یہ حوالے دینا بھی ضروری ہے. نور العین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا وقت آیا کہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا. ہوتے ہیں ایسے بہت سارے شیعہ کہ صرف 10 دن مجلسے کی، اس کے بعد مولانا جاب آفس، اور پھر بھول جاتے ہیں امام مظلوم کو. بہت سارے، ہم بھی، میں خود بھی ان میں شامل ہوں. سارا سال یا 2 مہینہ کچھ ہے، 8 دن تو باقاعدگی سے آتے ہیں، اس کے بعد کہاں جاتے ہیں نہیں پتہ چلتا. اس فرش عزا کی تأثیر یہ ہے، فرش عزا کا حق یہ ہے کہ آپ سارا سال اس سے مربوط رہیں. سارا سال نہیں ہے، اپنے گھروں میں بچھائیے. ہر شب جمعہ، ہر اتوار، چھٹی کا دن ہے نا. علی ابن محمد کہتے ہیں کہ میرا دستور تھا، زندگی کی روش تھی میری، میں ہر شب جمعہ، ہر شب ہفتہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے ہر قدم اٹھنے پر عمرے کا ثواب، 70 100 1000 عمرے مقبولہ، قدم رکھنے پر حج کا ثواب. کیسا حج؟ جو انسان نے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہو. کیسا حج؟ جو امام زمانہ کے ساتھ کیا ہو. ہاں کیا میں جایا کرتا تھا، ایک وقت آیا کاروبار میں مصروف، 1-2 سال تک میں زیارت پر نہ جا سکا. کیا نہیں کیا زیارت پر؟ 2 برس کے بعد جب میں زیارت کے لیے گیا تو کہا کہ حرم کے اندر، یہ اس دور میں آج کی طرح تو نہیں، ظالموں کا دور شدید ترین، وہ چھوٹا سا ایک 4 دیواری تھی. کہ اس احاطے میں نے جو ہے وہ نماز فجر سے پہلے بیٹھا ہوا تھا زیارت راتوں کی. میری آنکھ لگ گئی، خواب میں، عالم خواب میں نے سرکار سید الشہداء کو دیکھا. جانتے ہیں کیا کہا سرکار سید الشہداء نے؟ جملہ سنیے گا خدا رکھا، لما جفوتنی یا علی، اے علی تم نے ہم پر جفا کیوں کی، ہماری زیارت کو چھوڑ کر. نہیں کر رہے توجہ. یا علی لما جفوتنی، تم نے ہم پر جفا کیوں کی. خدا کی قسم حسین کو ہماری زیارت کی ضرورت نہیں ہے. حسین وہ ہے، کامل الزیارات کے اندر پورا باب ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں ہر نبی کی ایک دن باری ہوتی ہے حسین کی آگے زیارت کریں. حسین کو آپ کی اور میری زیارت کی ضرورت نہیں ہے. درد دل سید الشہداء کیا ہے سنیں گے. اگلا جملہ، یا علی لما جفوتنی وقد کنت بارا، اے علی تو نے جفا کیوں کی، در حالہ کہ تو نیکی کرنے والا تھا. حسین کو اس بات کا غم ہے کہ تو نے نیکی کرنا کیوں چھوڑ دیا. ہمارا چاہنے والا نیکی کرنا نہیں چھوڑتا، تو نے نیکی کرنا چھوڑ دیا. الغرض اس نے کوئی جواب دیا، روایت طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ جواب وغیرہ دے کے معذرت، مولا یہ تھا وہ تھا. اب خدا را سنیے گا، اور آنکھوں میں اگر آنسو آئیں تو مت روکیے گا اسے. یہ کہتا ہے ابن رسول اللہ، میں نے ایک روایت سنی ہے، صداقت میں سنیے گا ظاہر کی عظمت کیا ہے. کہ مولا میں نے اکثر اصحاب سے ایک روایت سنی ہے
میں چاہتا یہ ہوں کہ آج اس روایت کو آپ کی زبان مبارک سے سنوں. کہا نعم یا علی تفضل، یا علی بتاؤ کیا بات ہے. کہا مولا کیا آپ نے اس طرح فرمایا ہے من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد وفاتہ. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مجھ حسین غریب کی زیارت کرے تو اس کے مرنے کے بعد میں حسین اس کی زیارت کے لیے جاؤں. مولا کیا آپ نے ایسے فرمایا؟ آپ فرزند زہرا، ہم تو گناہگار، خطاؤں میں گناہوں میں اٹے ہوئے. کیا مولا یہ آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ امام حسین سے تائید لے رہا ہے اس روایت کی. سرکار سید الشہداء نے جب یہ سنا تو کہا نعم یا علی، ہاں اے علی یہ میرے جملے ہیں. اب سنیے گا روایت کے جملے. اور کہا اے علی اب تمہارے لیے ایک جملہ کہہ دوں، آج سے تم نقل کرنا. وَإِن كَانَ فِي النَّارِ قَدْ أَخْرَجْتُ مِنْ ذَلِكَ، اگر میرا زائر آتش جہنم میں ہو، میں حسین آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کو آتش جہنم سے نکالوں گا، رہنے نہیں دوں گا. کرم حسین ابن علی ہے. سرکار سید الشہداء کا کرم ہے کرم. سارے کے سارے امام سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین کا سفینہ سب سے وسیع ہے. سارے کے سارے باب نجات ہیں، لیکن حسین کا دروازہ سب سے زیادہ کھلا ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے. آپ لوگ اب سے 3-4 دن کے بعد زیارت کریں گے. ایک صفحے کی زیارت ہے، خدا کی قسم. میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، بعض مومنین پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ واجب ہے، لیکن فروع دین میں سے ہے، اصل دین نہیں ہے. عرفان بھائی نہیں، فروع دین میں سے ہے، اصل دین نہیں ہے. اصل دین ذات حسین ابن علی ہے. حسین ہو تو پھر نماز میں لطف آئے نا، حسین ہو تو پھر روزے میں لطف آئے، حسین ہو تو پھر حج کا پتہ چلے. ہے توجہات؟ زیارت اربعین عربی میں 40 ایسا ہی ہے. یہ جو 40 کا عدد ہے نہایت ہی اہم ہے. یہ آپ تاریخ میں حضرت آدم سے شروع کیجئے. جب جنت سے نکال دیا گیا آدم کو تو آدم 40 دن 40 راتوں تک سجدے میں گرے رہے. زیارت اربعین پر میں لے کر آ رہا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا. آدم کو جب نکال دیا گیا تو 40 روز 40 شبوں میں آدم کی پیشانی سجدے میں رہی. آخر میں خدا کو واسطہ دیا علی اور اولاد علی کا، یعنی فقط سجدے سے معافی نہ ملی جب تک انوار خمسہ کا واسطہ نہ دیا. ہے توجہات؟ نوح کے لیے جب طوفان آیا تو روایت میں 40 دنوں تک کشتی پوری دنیا کا، وہاں پر بھی 40 ملے گا. نہیں کر رہے توجہ. 40 روز تک کشتی دنیا کا طواف کرتی رہی. موسیٰ کلیم اللہ، بھائی کیا بات ہے آپ کی، جب میقات پر گئے ہیں تو 40 دنوں کے لیے گئے ہیں. نہیں کر رہے توجہ. رسول اللہ سے روایت ہے اگر کوئی شخص 40 سال کا ہو جائے اور اس کا خیر شر پر غلبہ نہ کرے تو وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے. 40 سال میں انسان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اپنے رشد کو پہنچ جاتا ہے. اب 40 دنوں کے بارے میں کہ 40 روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص
دیکھیں سنیے، پریشان تو نہیں آپ لوگ؟ یہ روایتیں پڑھنے کے لیے میں نے تمہید باندھی، تھوڑا علی علی کیا تاکہ بیدار ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص لقمہ حرام کھا لے، حرام لقمہ، ایک لقمہ، جسٹ ون، ایک لقمہ، تو 40 دنوں تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر 40 دنوں تک دعا قبول۔ تو یہ خدا کی قسم 40 کا عدد بڑا اہم ہے۔ یہ اب 40 عاشور سے لے کے 40 دن ہے، 20 سفر۔ مجھے نہیں معلوم یہ 40 یا تو سید سجاد کی وجہ سے ہے یا عقیلہ بنی ہاشم کی وجہ سے، لیکن زیارت 40 جو ہے ایک صفحے کی، میں اس کے صرف ترجمے اور ایک دو جملے عربی کے اندر اگر آپ بیدار ہیں، کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ 3 دنوں میں آپ کی سماعتیں اپنے مزاج کے ساتھ ملا سکوں، اور انشاءاللہ مزاج مل چکے ہیں۔ توجہات ہیں؟ زیارت عاشورہ، خدا را پڑھیے زیارت عاشورہ۔ سامرہ کے اندر کہتے ہیں سرطان آیا تھا، تو اب سرطان میں شیعہ نہیں مر رہے تھے، صرف سنی مر رہے تھے۔ سنیوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا ہم روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک دن میں بیٹھ کر شیعہ سنی نے ساتھ مل کے زیارت عاشورہ پڑھی ہے۔ یزید اور یزید کے اجداد پر لعنت کی ہے، خدا نے وبا کو دور کر دیا ہے۔ توجہات؟ اچھا، وہ زیارت عاشورہ بھی آیت اللہ شیرازی نے حکم دیا کہ 40 دن پڑھی جائے۔ امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے تو وظیفہ ہے 40 شب بدھ مسجد زہرا جاؤ، پھر 40 کا عدد، یعنی عجیب ہے 40 کا عدد۔ یہ زیارت 40 کے بارے میں اب سنیے جو سب سے اہم روایت ہے۔ ایک تو جملہ یہ سن لیجئے کہ زیارت 40 چھٹے امام نے آ کر پڑھی ہے۔ زیارت عاشورہ جو ہے، خدا را آپ کے اور ہمارے گھر میں مفاتیح موجود ہے، یہ دیکھیے محبت اور ولایت کی علامت ہے۔ یہ زیارت عاشورہ چھٹے امام کی زبان سے ایک ایک جملہ نکلا ہے۔ وہ حضرات جن کو آج لعنت سے پریشانی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، چھٹے امام پر اشکال کیجیے۔ وہ دور تو زیادہ خطرناک تھا، نہیں کر رہے تھے وہ دور، چھٹے امام ایک بھی نہیں، اللہم لعن اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ، اس دور سے اللہم لعن تنقبت لقتالک۔ بارے زیارت عاشورہ کے اندر اگر آپ الف سے لے کر یہ تک دیکھیں، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ، وہ شروع ہو رہی ہے اے آدم کے وارث، نوح کے وارث، ایسا ہی ہے۔ یہ زیارت وارثہ کے اندر بھی ہے، زیارت عاشورہ کے اندر بھی ہے۔ زیارت عاشورہ میں اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، ذمہ داری کے ساتھ جملے ادا کر رہا ہوں میں، ذمہ داری کے ساتھ، تو زیارت عاشورہ کا نچوڑ 2 جملے ہیں۔ زیارت عاشورہ کا نچوڑ 2 جملے ہیں، تولی تبری، تولی تبری، اور جتنا ولایت ہے زیارت عاشورہ میں اس سے زیادہ برات ہے۔ اس پر لعنت، اس پر لعنت، اس پر لعنت، اس پر لعنت، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت۔ یہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں میں، یہ شاعر کا جملہ نہیں ہے یہ، اے دشمن شبیر، زیارت عاشورہ میں لعنت، تیرے پیر پہ لعنت چھٹے امام نے کی ہے، کسی شاعر نے نہیں کی ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے۔ بہت غور سے زیارت عاشورہ کے اندر تولی تبری، آپ آجئے 40 دن کے بعد زیارت 40، پھر چھٹے امام۔ زیارت 40 کے جملہ ہے وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ۔ آپ پریشان ہو گئے شاید، دیکھیں 4 دن کے بعد، اللہم صلی اللہ علیہ
دیکھیں بہت غور سے سنیے گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا میں، مجھے اندازہ ہے آپ تھک چکے ہیں۔ زیارت 40 کے اندر ہے وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاء، 40 آپ تک پہنچ گیا۔ آدم کی خلقت سے لے کے یہ 40 کا عدد چلا آ رہا ہے توجہات۔ حسین آپ وہ ہیں کہ جس کو خدا نے سارے انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ نہیں کر رہے توجہ۔ زیارت وارثہ میں بھی آپ آدم کے وارث، آپ نوح کے وارث، آپ عیسیٰ کے وارث، آپ موسیٰ کے وارث، آپ ایسا ہی ہے۔ شیخ جعفر شوشتری نے نقل کیا، یہ کیا بات ہے کہ حسین آدم کا وارث، نوح کا وارث، عیسیٰ کا وارث، موسیٰ کا وارث، محمد کا وارث، علی کا وارث، خدیجہ کا وارث، فاطمہ الزہرا کا وارث ہے؟ کیا بات ہے یہ؟ ریزن کیا ہے یہ؟ اب جملہ سنیے جو شیخ جعفر شوشتری نقل کر رہے ہیں۔ کا ریزن یہ ہے کہ اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی، نہیں کر رہے توجہ، اگر کربلا میں 61 ہجری میں حسین ابن علی اپنے خون کو خدا کو نہ دیتے تو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی۔ 1,24,000 انبیاء کی، اس لیے حسین سب کا وارث۔ ایک جملہ، اب بس یہ پیغام ہے میری 4 تقریروں کا، یہ آپ سب میرا ساتھ دیجئے گا۔ اور زیارت 40 امام عسکری نے فرمایا 5 علامتیں ہیں مومن کی۔ کتنی؟ صلاۃ 51، التعفیر بالجبین، والجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، والتختم بالیمین، وزیارت 40۔ مومن کی 5 پہلی علامت 51 رکعت نماز، نماز شب نوافل جو ہے دن کے وہ ملا کے 51 رکعت نماز۔ دوسری، جب بھی سجدہ کرے خاک پر سجدہ کرے۔ تیسری، دائیں ہاتھ میں یہ انگوٹھی پہنے، عقیق۔ عقیق کی بڑی فضیلت ہے، کیوں بتائیے؟ کیونکہ جس پہاڑ نے سب سے پہلے ولایت علی کو قبول کیا تھا خدا نے اسے عقیق بنا دیا۔ توجہات ہیں؟ عقیق اور فیروزہ بنا دیا۔ اور والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ 5ویں علامت 40 کے دن حسین کی زیارت کرے، ایمان کی علامت ہے زیارت 40۔ اب جملہ بس میں آخری جملہ اور زحمت تمام، کافی آج تاخیر ہو گئی۔ زیارت 40 کا یہ جملہ یقین جانیے چھٹے امام، عجیب جملہ ہے یہ۔ آج ہم کس وادی میں ہیں؟ توجہات ہیں آپ سب کی؟ اور دیکھیں پیغام ہے خدا را، اس کو سمجھیے، اپنے لوہے دل پہ رقم کر کے فرش ازاں سے اٹھیے گا۔ چھٹے امام کہتے ہیں اور حسین، اب امام حسین کا ہدف بتا رہے، ہدف، مقصد، یا یہ کہیے کہ ریزن کیا تھا یہ شہادت کا۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ عَنِ الضَّلَالَ وَحَيْرَةِ الْجَهَالَ۔ زیارت 40 کا جملہ لوہے دل پہ رقم کر کے اٹھیے گا، اس کو پڑھیے گا جا کے 40 کے دن، کربلا کا رخ کر کے، ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے آپ کربلا میں موجود ہیں۔ بارے الہ، ہدف دیکھیے، ہدف، اور پھر سوچئے گا کہ کیا ہم واقعاً ہدف امام حسین کے نزدیک ہیں یا دور ہیں، آپ اور ہم۔ کہ بارے الہ حسین نے اپنے خون کو تیری بارگاہ میں خرچ کیا، تجھے دے دیا۔ کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ تیرے بندوں کو بچا لے حسین۔ کس سے؟ عن الضلالہ، گمراہی سے۔ نہیں کر رہے توجہ، گمراہی سے بچا لے، وحیرت الضلال، اور وحیرت الجہالہ، اور جہالت کی تاریکیوں سے تیری مخلوق کو بچا لے۔ اس لیے حسین نے
اپنے خون کو تیری بارگاہ میں دیا. کیا مطلب؟ اس جملے کا مطلب کیا؟ کہ حسین مخلوق کو گمراہیوں سے، جہالت سے بچا دے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حسین ساری مخلوق کو بلا رہے ہیں امامت کی طرف. نہیں کر رہے توجہ کہ دیکھو اگر امامت آ گئی تو نور آ جائے گا. یہ اب جو جملہ ہے بعض زیارت اربعین کے جملے سمجھتے ہیں نمازیں شروع کر دو، روزے شروع کر دو، حج شروع. یہ تو واجب ہے. اور کربلا میں 4000 حافظان قرآن تھے خدا کی قسم جنہوں نے حسین کو ذبح کیا ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے آج کا شیعہ بندے ہیں؟ لمبی لمبی داڑیاں بھی تھی ان میں سے بعض کی. خدا کی قسم تاریخ جا کے پڑھیے. مقصد کیا ہے؟ انسان تب جہالت سے دور ہو جائے گا جب امامت کو سمجھ جائے. یہ بغض علی تھا جو حسین کو کربلا لے کر آیا، جس کی بنیاد شام میں رکھی گئی تھی. آج میں نے مسلسل 3 دن آپ کے سامنے چھوٹی شہزادی کے مسائل پڑھے، اور آج میں ختم بھی چھوٹی شہزادی کے مسائل پر ہی کروں گا. یہ 4 جو واقعات ہیں یہ سن لیجئے، صداؤں کو بلند کیجئے گا، رونے میں تکلف نہ کیجئے گا. روایت میں ہے اگر کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکالے حسین کے لیے، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. عزیزان گرامی کتنا کریم ہے حسین ابن علی، کتنی کریم ذات ہے سید الشہداء کی. خرابہ شام آپ سب سنتے ہیں زندان، تو تصور یہ آتا ہے کہ شاید کوئی زندان ہوگا، جیل. یہ زندان نہیں تھا. یہ سنیں گے یہ خرابہ تھا. خرابہ کیا تھا؟ یہ حاکم شام جب اپنا دربار بنا رہا تھا تو دربار کو وسیع کرنے کا وقت آیا تو یہ ایک بڑھیا کا گھر تھا. یہ بوسیدہ گھر. سنیے غور سے، یہ بھی مصیبت ہے، صداؤں کو بلند کیجئے گا. حاکم شام کے وزیر نے اس نے کہا اس بڑھیا کو ہٹا دیا جائے، تو اس نے کہا نہیں حاکم، اس بڑھیا کو رہنے دو، شام والے تمہاری تعریف کریں گے، کیا عادل ہے تمہارا. تو اس گھر کو رہنے دیا تھا. اسی طریقے سے یہ گھر ایسا تھا کہ جب علی والوں کو لایا گیا تو اس خرابے میں چھت نہیں تھی. شام آپ لوگ آج بھی جا کے دیکھیے، شام میں قیامت کی سردی پڑتی ہے. جب علی کی بیٹیوں کو، حسین کی بچی کو لایا گیا، عالم یہ تھا خدا کی قسم، دن کو چہروں پر تپتا ہوا سورج پڑتا تھا، رات کو قیامت کی سردی پڑتی تھی. جو چھوٹی بچیاں اور بچے تھے وہ سمٹ کر زینب کبریٰ کی آغوش میں آتے تھے، پھوپھی اماں بڑی سردی لگ رہی ہے، اجرکم علی اللہ. آزادارو جب تک خرابے میں رہا کاروان، روزانہ شام والے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے تھے اور صبح سے حسین کی یتیمہ کو دیکھتے رہتے تھے. جانتے ہیں یہ شانی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اس بچی کو دیکھو، یہ ایک خارجی کی یتیمہ ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء. بچے آتے تھے صبح، شام کے وقت واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے. ایک دن حسین کی سکینہ نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور کہا پھوپھی اماں
یہ بچے آتے کہاں سے ہیں اور جاتے کہاں ہیں؟ جانتے ہیں علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ کہ بیٹا یہ آتے ہیں اپنے گھروں سے اور شام کو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ چھوٹی بچی نے ننھے ہاتھوں کو جوڑا کہ پھوپھی اماں وہ وقت کب آئے گا جب ہم بھی اپنے گھر کو جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو زینب کبریٰ نے جب یہ جملہ سنا دل تڑپ کر رہ گیا علی کی بیٹی کا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا۔ خرابہ شام میں وہ وقت آیا کہ 3 سالہ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، اور دیکھیں مصائب نام ہے احساس کا، محسوس کیجئے جو بیٹیوں والے ہیں، بچی 3 سال کی ہو، سامنے باپ کا جنازہ پڑا ہو۔ اب میں دوبارہ جملہ پڑھ رہا ہوں، عزادارو خرابہ شام میں 3 سالہ بچی کے سامنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو لا کے رکھا گیا۔ بچی نے باپ کے سر کو آغوش میں لیا، بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، ارے بابا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کیا بابا؟ دوسرا جملہ سنیں گے، بابا بابا تیرے محاسن کو کس نے خون سے رنگین کیا بابا؟ تیسرا جملہ، بابا من الذی قطع هذا الورید، بابا ان رگوں کو کس نے کاٹا؟ عزاداروں یہ جملے کہتی رہی، اور ایک وہ وقت آیا کہ سکینہ نے اپنے سر کو حسین کے سر پر رکھا، آواز سکینہ رکی، سید سجاد آگے بڑھے، بچی کی آنکھیں نبض کو تھاما۔ ایک دفعہ سید سجاد نے بلک کر دعا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عزادارو جب بیویاں رونے لگی نا تو ایک بیوی ایسی تھی کہ جس کا گریہ دیکھنے والا تھا۔ جانتے ہیں یہ کون ہے بیوی؟ اس بیوی کا نام ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم شہزادی زینب کبریٰ نے آ کے تھوڑا بہن کو آسرا دیا تو عزادارو ام کلثوم نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ کہا بہنا کیا بات ہے؟ کہا بہنا گزشتہ شب میں سکینہ بار بار آ کے ایک جملہ کہتی تھی، پھوپھی جان بہت پیاس لگی ہے، پھوپھی جان، پھوپھی جان میں بہت بھوکی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو غسالہ کو بلایا گیا۔ غسالہ نے جب بچی کو دیکھا تو کہا اس کاروان کا امیر کون ہے، بزرگ کون ہے؟ بلایا گیا شہزادی زینب کبریٰ کو، ہاتھ جوڑ کے غسالہ نے ایک سوال کیا، کہا اتنا بتائیے اس بچی کو مرض کیا تھا؟ چہرہ پیٹتے ہوئے سنیے، اس کے ہاتھوں پر گوشت نہیں ہے، بدن پہ کالے نشان ہیں۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ جب جب ظالم تماچا مارتا تھا، تالیانے لگاتا تھا، بچی ننھے ننھے ہاتھوں کو آگے کرتی تھی، کوڑا ہاتھوں پہ لگتا تھا، اور کوڑے کی وجہ سے ہاتھوں کا گوشت۔ اجرکم علی اللہ۔ بدن پر جو نیل کے نشان ہیں، یہ 44 منزلوں میں یہ بچی جگہ جگہ کوڑے کھاتے ہوئے آ رہی ہے۔ عزادارو
خرابہ شام میں نہ جانے کس طرح غسل دیا مجھے نہیں معلوم، لیکن عزاداروں وہ کرتا وہ کرتا جو سکینہ نے 44 منزلوں میں پہنا تھا، جملہ سنو گے، جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اسی کرتے میں کفن دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں قافلہ، بس آخری جملے میں نے ختم کیا، قافلہ واپس چلا ہے مدینے کی طرف۔ اب قافلے کے ساتھ نعمان ابن بشیر ہے۔ قافلے کو جب کربلا سے لایا جا رہا تھا تو کبھی بیویوں کو کوئی نیزے مارتا تھا، کبھی کوئی کوڑے مارتا تھا، کبھی پانی سامنے لا کے بہا دیا کرتے تھے، لیکن جب واپس جا رہا تھا تو اب حکم تھا اس قافلے کا بڑا خیال رکھا جائے، جگہ جگہ پانی دیا جائے، جگہ جگہ بٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر قافلہ چلا، علی کی بیٹی نے کہا ہمیں تھوڑا بیٹھنے دیا جائے، حکم کی تعمیل ہوئی، قافلہ پورا رکا، اور جب قافلہ رکا تو علی کی بیٹی نے چیخے مار کے بلک کے رونا شروع کیا، یا زینب کبریٰ، کیا بات ہے؟ روتے ہوئے علی کی بیٹی نے زبان پر ایک جملہ کہا، ہے میری سکینہ، یہ تیری قسمت تھی جو 44 منزلوں میں کبھی کوڑے کھاتی تھی، کبھی تماچے کھاتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو قافلہ 20 سفر کا دن ہے، شیخ مفید نے لکھا، شیخ صدوق نے لکھا، 20 سفر کے دن یہ قافلہ پہنچا ہے سرزمین کربلا پہ۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن نبی کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، حسین کا پہلا زائر جو مدینہ سے حسین کی زیارت کے لیے نکلا تھا، اپنے غلام کے ساتھ کربلا آئے ہیں۔ غلام نقل کرتا ہے جابر نے کربلا پہنچ کر اپنے جوتوں کو اتار دیا، گھوڑے سے اتر گئے، نابینا جابر، ضعیف جابر، گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا۔ غلام نے پکڑ کر روکنا چاہا، مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہ غلام مت روک، ارے میں اس زمین پر اپنے قدم کیسے رکھوں جہاں زہرا کے جگر کے ٹکڑے پڑے ہو۔ جابر پہنچے قبر حسین پر، اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا، پیچھے سے کسی نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا جابر ہٹ جا۔ جابر نے کہا نہیں ہٹوں گا، بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا جابر ہٹ جا، کہا نہیں نہیں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا جابر دکھیاری پہن آئی ہے۔ ماتم ماتم کرتے ہوئے علی کی بیٹی آگے بڑھی، اپنے آپ کو قبر پہ گرایا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن امی، اے ماں جائے تجھ پر سلام۔ جانتے ہیں پھر کیا کہا؟ آخری جملہ کہ بھیا بھیا زینب بڑی شرمندہ ہے، بھیا جو امانت حوالے کی تھی زینب اسے خراب ہے، شام میں دشمنان علی کے درمیان چھوڑ کر آ گئی۔ ماتم